لأنها أي الكلمة لما كانت موضوعة لمعنى والبدء يستلزم الدلالة فهي إما من صفاتها أن تدل على معنى كائن في نفسها أي في نفس الكلمة والمراد بكون المعنى في نفسها أن تدل عليه بنفسها من غير حاجة إلى انضمام كلمة أخرى إليها لاستقلاله بالمفهومية أو من صفاتها أن تدل على معنى في نفسها ألا تدل على معنى في نفسها بل على معنى يحتاج في الدلالة عليه إلى انضمام كلمة أخرى إليها لعدم استقلاله بالمفهومية وسيجي تحقيق ذلك في بیان حد الاسم إن شاء الله تعالى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لأنها أي الكلمة سب سے پہلے لأنها سے شیخ ابن حاجب دلیل حصر کو ذکر کر رہے ہیں. پیچھے یہ بیان ہو چکا تھا کہ دعوی حصر اگرچہ لفظوں میں موجود نہیں ہے لیکن ما قبل سے سمجھا جا رہا ہے تو اس دعوی حصر پر یہاں سے دلیل حصر پیش کرنا. اب شیخ جامی کی عبارت کو دیکھیں. علامہ جامی فرماتے ہیں لِأَنَّهَا أَيِّ الْكَلِمَةَ لَمَّا كَانَتْ موضوعتاً لمعنًا. اس کے بعد کہا وَالْوَضْعُ يَسْتَلْزِمُ الدَّلَالَةَ. اس کے بعد کہا فَهِيَ إِمَّا. توجہ ہے جی. اب یہ جو علامہ جامی کی عبارت ہے اس میں متن ہے لِأَنَّهَا اور آگے آ کے اما. متن ہے لِأَنَّهَا. اس کے درمیان میں یہ جو پوری لائن ہے یہ جامی کی عبارت ہے اور غرض شارح یہاں تک أَيِّ الْكَلِمَةَ لَمَّا كَانَتْ مَوْضُوعَةً لِمَعنًا یہاں تک ایک اعتراض کا جواب دینا ہے. اور وَالْوَضْعُ يَسْتَلْزِمُ الدَّلَالَةَ اس سے دوسرے گویا اس ایک لائن کے اندر وہ دو اعتراضوں کا کیا دے رہے ہیں. اب پہلا اعتراض سمجھیں. أَيِّ الْكَلِمَةَ لَمَّا كَانَتْ مَوْضُوعَةً لِمَعنًا سے جس اعتراض کا دیا وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت آپ نے یہ جو کہا ہے نا الثانی الحرف الثانی یہ کہنا درست پیچھے وجہ حصر کو جب انہوں نے شروع کیا کلمہ کی دو حالتیں بیان کی کہ کلمہ دو حالت سے خالی نہیں. ان تدل علی معنی فی نفسها اولا کہ کلمہ اپنی ذات میں حاصل ہونے والے معنی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. صورت اول نہیں کرتا ہے صورت کتنی صورتیں ذکر کی؟ دو صورتوں کو ذکر کرنے کے بعد کہا یہ جو ثانی ہے نا یعنی جو فی نفسی معنی پر دلالت نہیں کرتا ثانی حرف ہے. ثانی اس پر اعتراض ہوا کہ ثانی کو حرف کہنا یہ درست وہ اس طرح کہ جو فی نفسی معنی پر دلالت نہیں کرتا او اللہ تدل علی معنی فی نفسها یہ ہے ثانی صورت. تو اس ثانی کو کہا یہ ثانی حرف ہے حالانکہ ثانی مکمل حرف نہیں ہے. ثانی کے تحت دو شکیں نکلتی ہیں. کتنی؟ نمبر ایک جو بالکل معنی پر دلالت نہ کرے جیسے محمل جیسے. نمبر دو جو بذات خود تو معنی پر دلالت نہ کرے لیکن کسی کے ساتھ مل کر معنی پر دلالت کرے. ٹھیک ہے جی. جیسے من اور
इला, मिन और समझ आई। तो जो सूरत सानी है कि जो अपनी ज़ात में हासिल होने वाले माना पर दलालत ना करे, इसके तहत ये दो चीज़ें निकली। एक जो बिल्कुल माना पर दलालत ना करे जैसे मुहम्मल, और एक जो बिज़ाते ख़ुद तो माना पर दलालत ना करे लेकिन इसमें ये जो दूसरी शिक है ना, ये दूसरी ये हरफ है, ये पहली हरफ तो जब सानी के तहत दो शिक्कों में से एक हरफ है, एक तो सानी के तहत दोनों शिक्कों को हरफ कहना ये दुरुस्त उसका यहाँ से दिया। भाई जवाब ये है लिअन्नहा में हाज़मीर का मर्जे कलमा है, और यहाँ से हालतें दो किसकी बयान हुई, कलमा के। और कलमा किसको कहते हैं, लफ्ज़ुन वोदिया लिमान, कलमा लफ्ज़ मौजू होता है। जब कलमा लफ्ज़ मौजू है तो इसके तहत इसके ये वाली शिक कि जो बिल्कुल माना पर दलालत ना करे जैसे मुहम्मल, ये जन्म ही नहीं लेती, ये इसके तहत है ही नहीं। समझ आई। सिर्फ एक ही शिक है जो बेज़ाते ख़ुद तो माना पर दलालत ना करे, किसी के साथ मिल कर करे। जब ये एक ही शिक इसके तहत निकलती है तो फिर ये कहना असानी अलहरफ ये बिल्कुल क्या है, दुरुस्त है। यही अल्लामा जामी ने फरमाया कि क्योंकि वो यानी कलमा लम्मा कानत मौदूअतन लिमानन, कलमा जब वो लफ्ज़ है जो मौजू है किसके लिए, माना के लिए। तो जब मौजू है माना के लिए तो इसके तहत जो मुहम्मल है जो बिल्कुल माना पर दलालत नहीं करते वो इसके तहत है ही नहीं। जब है ही नहीं तो असानी अलहरफ का ना बिल्कुल क्या है, दुरुस्त है। अब आगे देखें अगली इबारत है वलवदु यस्तलज़िमु दलाला। इससे भी एक एतराज़ का दे रहे हैं जवाब। एतराज़ ये होता है आपने वजह हसर में कलमा की दो हालतों को बयान किया कि कलमा अपनी ज़ात में हासिल होने वाले माना पर दलालत करता है, तो वजह हसर में दलालत और अदम दलालत का जिक्र है, अन तदुल्ला औ अल्ला तदुल्ला। ठीक है जी। तो वजह हसर में किस किस का जिक्र है, जबकि कलमा की तरीफ में तो दलालत का जिक्र ही नहीं है। तो इस एतराज़ का दिया जवाब कि कलमा की तरीफ में अगरचे सराहतन तो दलालत का जिक्र लेकिन ज़िम्नन ज़रूर है, क्योंकि कलमा की तरीफ में वज़ा का जिक्र है और वज़ा ख़ास है, दलालत आम है। जिधर ख़ास हो वहाँ, जिधर वज़ा होगी वहाँ दलालत ज़रूर होगी। तो इसलिए दलालत का जिक्र अगरचे कलमा की तरीफ में सराहतन तो मौजूद नहीं है लेकिन ज़िम्नन ज़रूर पाया जाता है। कुछ पल्ले पड़ा है कि नहीं। अच्छा, तो यही कहा वलवदउ यस्तलज़िमु दलालता, वलवदउ और वदा ये दलालत को क्या है, मुस्तलज़म। ये देखें जी आगे है इम्मा अन तदुल्ला, इम्मा मतन है इम्मा अन तदुल्ला। दरमियान में अलामा शारे जामी ने निकाला मिन सिफाती हाँ, मिन। अच्छा, ये जो शारे जामी ने दो लफ्ज़ निकाले हैं ये मिन सिफाती हाँ, अलामा शारे जामी की गर्ज इससे एक एतराज़ का देना है। एतराज़ तरकीब पर होता है। एतराज़ ये होता है कि लिअन्नहा इम्मा अन तदुल्ला में अन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है और हाँ ज़मीर इसका इसम है जिसका मर्जे कलिमा है, और अन तदुल्ला ये अन्ना की ख़बर है, अन मसरिया है। अन मसरिया ने तदुल्ला फ़ेल को दलालत के माना में कर दिया। किसके माना में कर दिया, और दलालत महज़ वसफ़ है, दलालत और महज़ वसफ़ का हमल ज़ात पर दुरुस्त, क्योंकि इस सूरत में तर्जमा ये बनेगा कि बेशक वो कलमा दलालत करना है। यहाँ तो वो कलमा क्या है, दलालत, हालांकि कलमा दलालत करना नहीं है बल्कि कलमा तो दलालत करने वाला होता है। तो ये ख़राबी इससे लाज़िम है। समझ आ गई। महज़ वसफ़ का हमल ज़ात पर हो रहा है जो कि दुरुस्त। तो अलामा शारे जामी ने मिन सिफ़ाती हाँ निकाल के इसका जवाब दे दिया। जवाब ये दिया कि यहाँ मिन जार सिफ़ाती मुज़ाफ़ हाँ मजरूर व मिन जार मजरूर मिलकर मुतल्लिक़ व साबितुन के साबितुन सीगा सिफ़त अपने फ़ाइल और मुतल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर ये ख़बर मुक़द्दम है। ख़बर
ان مصریہ تدل فعل ہے، ہیا ضمیر اس کا فاعل ہے، علی جار ہے، مانن موصوف ہے، فی نفسی ہاں میں فی جار نفسی مضاف ہا مضاف ہے، مضاف ہے مل کر مجرور ہوئے فی جار کے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے قائنن کے، قائنن صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہے مانن موصوف کی، موصوف صفت مل کر مجرور ہو علی جار کے، متعلق ہوئے تدلہ فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بطویل مصدر ہو کر مبتدائے مؤخر، مبتدائے اور من صفت ہاں خبر مقدم۔ تو اب مبتدائے مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہے، صرف ان تدل خبر نہیں ہے، لہذا اب یہ خرابی لازم نہیں آتی۔ آگے چلیے جی، اس کے بعد کہا علی مانن کائنن فی نفسہا، متن ہے علی مانن فی نفسہا، یہ ہے متن۔ تو درمیان میں علامہ شارح جامی نے یہ عبارت نکالی، یہ شرح ہے، یہ کیا ہے؟ اس سے غرض شارح جامی دو ہیں، ایک تو فی نفسہا کی ترکیب بیان کرنا اور دوسرا بعد شارحین کا کیا کرنا؟ رد کرنا، ایک علامہ رضی کا اور ایک فاضل ہے۔ اچھا، علامہ رضی کیا کہتے ہیں؟ علامہ رضی کہتے ہیں یہ فی نفسہا ظرف مستقر نہیں ہے بلکہ ظرف لغو ہے، کس کا؟ تدلہ کا، کس کا؟ تو ان کا رد کر دیا کہ نہیں یہ ظرف لغو نہیں ہے بلکہ ظرف مستقر۔ دوسرا فاضل ہندی کا، فاضل ہندی کہتے ہیں فی نفسیہ ہے تو ظرف مستقر ہی ہے، لیکن یہ اس کا جو متعلق ہے وہ کائنن ہے، کائنن نہیں بلکہ، اور پھر یہ کائنن کے متعلق ہو کر یہ مانن سے حال ہے۔ یہ کن کا کہنا؟ فاضل ہندی کا۔ تو علامہ جامی نے ان کا رد کر دیا کہ ہے یہ ظرف مستقر ہے، لیکن یہ ظرف مستقر کائنن کا نہیں بلکہ کائنن، اور پھر یہ کائنن کے متعلق ہو کر یہ صفت ہے مانن کی، نہ کہ مانن سے یہ حال ہے۔ کچھ پلے پڑا کہ نہیں؟ تو اب اس سے ساتھ ترکیب بھی واضح ہوگی کہ فی نفسی جار میں جو مل کر متعلق کائنن کو ہو کر یہ صفت ہے کہ اس کی مانن کی۔ چلیے جی، تو کلمہ دو ہاتھ سے خالی نہیں، کلمہ فہیہ اما من صفتہا، یہاں تو کلمہ کی خوبی یہ ہوگی، کلمہ کے اندر کوالٹی اور کیا کہ وہ اپنی ذات میں حاصل ہونے والے معنی پر دلالت کرتا ہے یا دلالت یہ کلمہ کے اندر کوالٹی اور خوبی ہے یا نہیں؟ جیسے آپ ہیں، سارے انسان ہیں، لیکن آپ کے اندر کچھ وہ ہیں جن کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ حافظ ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کے اندر یہ کوالٹی کہ وہ حافظ نہیں ہیں۔ تو اس طرح کلمہ بھی دو حالتیں ہیں اس کے اندر، آیا اس کے اندر معنی پر دلالت کرنے والی کوالٹی ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں کلمہ اس کی صفت میں سے، اس کی کوالٹی اور خوبی میں سے یہ ہے کہ یہ فی نفسیہ معنی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں۔ چلیے جی، فی نفسیہ ای فی نفس الکلمہ، فی ای فی نفس الکلمہ۔ اچھا، متن میں ہاں ہے، فی متن میں بھی ہے، شرح میں بھی، نفس متن میں بھی شرح میں بھی، متن میں ہاں ہے اور شرح میں تو کیا بتا دیا؟ علامہ شارح جامی نے ہاں ضمیر کا مرجع بیان کر دیا کہ ضمیر کا مرجع کلمہ ہے۔ تو اب مطلب ہوگا ایسے معنی پر جو معنی اس کی ذات میں یعنی کلمہ کی ذات میں حاصل ہونے والا۔ کچھ ملے پڑھا جی؟ چلیے مٹائیے جی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے شرح والمراد بکون المعنی، والمراد بکون فی نفسہا، فی الی آخر، یہاں تک جی بالمفہومیت۔ غرض شارح جامی سے ایک اعتراض کا دینا ہے، اعتراض دو طرح سے سمجھ لیں۔ پہلا تو یہ جو علامہ شارح جامی نے وجہ حسر میں کلمہ کی دو حالتیں ذکر کی ہیں، اس میں جو معنی اسمی بیان کیا ہے لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَانًا فِي نَفْسِهَا أَوْ لَا، او
یہ جو عبارت ہے نا ان تدل علی ما ننفی نفس، اس عبارت میں تکرار ہے، اس عبارت میں یہ پہلا سوال ہے کیسے تکرار ہے؟ وہ اس طرح کہ ان تدل علی مانن کا بھی مطلب یہ ہے کہ کلمہ دال ہو اور معنی مدلول ہو، معنی مدلول ہو کس کا؟ کلمہ کا۔ اور فی نفسہا، فی مانن فی نفسہا، اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ وہ معنی کلمہ کا کیا ہو؟ مدلول۔ ایسے معنی پر جو معنی کلمہ کی ذات میں اصل، معنی کے کلمہ کی ذات میں اصل ہونے کا بھی مطلب یہی ہے کہ معنی مدلول ہو اور کلمہ دال ہو۔ تو اس طرح اس عبارت کے اندر کیا لازم آیا؟ تکرار لازم آیا، جو کہ درست نہیں ہے۔ ایک اعتراض۔ دوسرا اعتراض دوسری طرح سے کر لیں کہ یہ جو اسم کی تعریف سمجھی جا رہی ہے وجہ حصر سے، یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں، اس میں حرف بھی داخل ہو رہا ہے، کیونکہ مانن فی نفسیہ کا مطلب کیا ہے کہ معنی مدلول ہو کلمہ، تو حرف کا معنی بھی حرف کا مدلول ہوتا ہے، حرف بھی اپنے معنی پر کیا ہوتا ہے؟ دال ہوتا ہے، اور حرف کا معنی بھی حرف کا کیا ہوتا ہے؟ مدلول ہوتا ہے۔ تو اس طرح وجہ اثر سے جو اسم کی تعریف سمجھی جا رہی ہے اس میں حرف بھی داخل ہو رہا ہے، تو اس کا یہاں سے دیا کہ جواب یہ ہے کہ اس عبارت میں کوئی تکرار لازم نہیں آ رہا، کیونکہ ان تدل علی مانن کا جو مطلب آپ نے بیان کیا کہ معنی مدلول ہو کلمہ دال ہو، اس معنی سے مراد عام ہے، اس معنی سے مراد عام، خواہ کلمہ اس پر بذات خود دلالت کرے یا کسی کے ساتھ مل کر، اور فی نفسیہ سے مراد وہ معنی ہے جس پر کلمہ بذات خود دلالت کرے، سمجھ آئی۔ اور دوسرا جو اعتراض تھا اس کا جواب یہ دیا کہ یہ جو فی نفسی ہے نا، مانن فی، اس کا مطلب ہے وہ معنی، مانن فی نفسیہ کا مطلب ہے وہ معنی جس معنی پر کلمہ بذات خود دلالت کرے۔ اب حرف اگرچہ معنی پر دلالت تو کرتا ہے، لیکن وہ حرف کا معنی ایسا معنی نہیں ہوتا کہ جس پر حرف بذات خود دلالت، لہٰذا حرف کلمہ کی اسم کی تعریف میں داخل نہیں ہوگا۔ کچھ پلے پڑا کہ مانن فی نفسیہ سے مراد کون سا معنی ہے حسان؟ وہ معنی جس پر کلمہ بذات خود دلالت کرتا ہے۔ تو اب حرف معنی پر دلالت تو کرتا ہے لیکن بذات خود نہیں کرتا بلکہ کسی کے ساتھ مل کر کرتا ہے، لہٰذا حرف اسم کی تعریف میں داخل نہیں ہوگا۔ اب اسی کو علامہ شارح جامی نے بیان کیا، کہہ رہے ہیں والمراد بکون المعنی فی نفسہا، والمراد کہتے ہیں مانن فی نفسہا سے مراد، والمراد بکون المعنی فی نفسہ، کہتے ہیں مانن فی نفسہا سے مراد وہ معنی ہے، وہ ان تدل علیہ بنفسہا، کہ جس معنی پر کلمہ بذات خود دلالت کرے، من غیر حاجت الی انضمام کلمۃ اخری، کسی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر الیہ، اس کے ساتھ کسی دوسرے کلمہ کو لاستقلالہ بالمفہومیت، اس معنی کے مستقل بالمفہوم ہونے کی وجہ سے۔ آگے دیکھیں جی، آگے عبارت آ جاتی ہے او لا، او یہ متن ہے، یہ کیا ہے؟ اور متن کے درمیان میں علامہ شارح جامی نے نکالا من صفتہا ان، یہ شارح کی عبارت ہے، اور لا کے بعد پھر عبارت نکالی تدل علی مانن، اس عبارت سے یہ جو درمیان میں نکالی اور لا کے، اور پھر لا کے بعد جو عبارت نکالے، اس سے غرض شارح جامی یہ بیان کرنا ہے کہ او جو ہے حرف عطف ہے، اور لا تدل علی مانن اس کا عطف ہے کس پر؟ ان تدل پر، اس کا عطف کس پر ہے؟ اور ان تدل سے پہلے کیا نکالا ہے؟ من صفتہا، ان تدل سے پہلے کیا نکالا؟ تو جو عبارت معطوف علیہ کے ساتھ ہوتی ہے نا، جس کا تعلق اس کا معطوف کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق، اس لیے معطوف علیہ سے پہلے اگر من صفتہا نکالا تو معطوف سے پہلے بھی اس کو نکالا من صفتہا اللہ تدل علی مانن فی نفسہا، کیونکہ جس عبارت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ معطوف علیہ سے، اسی عبارت کا تعلق معطوف سے۔ تو اب کلمہ کی دوسری خوبی، کلمہ کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ کلمہ کے اندر آیا
کوالٹی ہے کون سی کہ وہ اپنی ذات میں حاصل ہونے والے معنی پر دلالت کرتا ہے یا او من صفتہا، یا کلمہ کی کوالٹی میں سے یہ ہے، اس کی خوبی، اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں حاصل ہونے والے معنی پر دلالت نہیں کرتا، بل علی معنن، بلکہ وہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جس معنی پر دلالت کرنے میں وہ محتاج ہوتا ہے کسی دوسرے کلمہ کا الیہا، ساتھ اس کے اپنے ساتھ ملانے کا، اپنے ساتھ کسی دوسرے کلمہ کو ملانے کا، لعدم استقلالہ بالمفہومیت، اس کے مستقل بالمفہوم نہ ہونے کی وجہ سے۔ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ تو یہ کلمہ کی کتنی حالتیں ہو گئی؟ 2 حالتیں۔ دوسری حالت کیا ہے کہ وہ اپنی ذات میں حاصل ہونے والے معنی پر دلالت نہیں کرتا بلکہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جس معنی پر دلالت کرنے میں وہ کسی دوسرے کلمہ کو ساتھ ملانے کا کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے، اس کے مستقل بالمفہوم نہ ہونے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں وَسَيَجِيءُ تَحْقِيقُ ذَلِكَ فِي بِيَانِ حَدِّ الْإِسْمِ انشاءاللہ تعالی۔ اس استقلال بالمفہوم کی کہ مستقل بالمفہوم کا کیا مطلب ہے، اس کی تحقیق انشاءاللہ آگے چل کے حرف کی بحث کے اندر اسم کی تعریف میں آ جائے گی۔ آگے چل کے کس میں؟ اسم کی تحقیق کے اندر اسم کی تعریف میں اس کی وضاحت آ جائے گی کہ مستقل بالمفہوم ہونے کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ۔ تو یہ 2 حالتیں ہو گئی، ایک حالت کہ وہ فی نفسی معنی پر دلالت کرتا ہے، یا آگے چل کے کہیں گے یہ دوسری صورت ہے، فی نفسی معنی پر دلالت نہیں کرتا، یہ دوسری صورت جو ہے یہ الثانی الحرف، یہ کیا ہے؟